بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان. پروگرام آج کا سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان کی جانب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا. وہ ہواؤں کی طرح ہانے بجا پھرتا ہے، ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا. وہ جب آئے تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا. جی ہاں معزز سامعین، ہمارا آج کا پروگرام پروین شاکر جو خوشبو کی شاعرہ تھی اور روشنی کے شہر میں پیدا ہوئی تھی، ان کے حوالے سے ہے. آج ان کے حوالے سے ہم پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب سے گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف جائیں آپ کو پروین شاکر کی اپنی ہی آواز میں ان کا اپنا کلام سنواتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے پہلے 2-3 شعر اور اس کے بعد فصل. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. بزم انجم میں بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. غزل کے کچھ. ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں کیا. ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں کیا. دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم، دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم، ملبوس دل کو تن کا لبادہ نہیں کیا. جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیر بار ساغر و بادہ نہیں کیا. جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیر بار ساغر و بادہ نہیں کیا. کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا. آخری شعر ہے کہ آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں، آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں. آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں.
سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے منقطع ہو گیا تھا. معزز سامعین، پروفیسر صاحب انتہائی مصروف ہوتے ہیں، اپنی ادبی خدمات کے حوالے سے بھی اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں. تو اس وجہ سے ہم اکثر جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کی مصروفیت کی وجہ سے شاید پروگرام ریکارڈ نہیں کر سکتے. ہمیں بہت سے سننے والوں نے کہا ہے کہ آپ پروفیسر صاحب کو دوبارہ بلائیں. اور اس پروگرام کے حوالے سے تو میں خاص طور پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت سی خواتین نے کہا ہے کہ آپ پروین شاکر کے اوپر پروگرام کریں اور پروفیسر صاحب کو بلائیں تاکہ پروین شاکر کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو ہو سکے. تو سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت نوازش، شکر گزار ہوں آپ کا اور ریڈیو پختونخوا کے جو تمام اہلکار ہیں ان سب کا کہ وہ وقتاً فوقتاً مجھے پکڑ کے لاتے ہیں، بلکہ کھینچ کے لاتے ہیں. وہ مجھے داغ دہلوی کا شعر یاد آ گیا نا کہ داغ وارفتہ کو ہم آج تیرے کوچے سے، داغ وارفتہ کو ہم آج تیرے کوچے سے اس قدر کھینچ کے لائے ہیں کہ جی جانتا ہے. تو بہرحال آپ کھینچ کے بلائیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم تم بلاؤ میں نہ آؤں، ایسا ہر جائی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی شکر گزار ہوں بار بار، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ریڈیو ہے اور جو ہمارے سامعین ہیں وہ ہماری کاوشوں کو پسند کرتے ہیں، ہمیں پسندیدگی کا شرف بخشتے ہیں. تو ان سب کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. اس لیے بھی کہ نہ صرف قومی زبان میں جو بھی پروگرام ہم ریکارڈ کراتے ہیں، جو بھی پروگرام آن ایئر جاتا ہے، تو اس پروگرام پہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو سامعین ہیں، لسنر جو ہیں، وہ بہت زیادہ اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور آپ کی یہی اپنائیت ہمارے لیے قابل داد بھی ہوتی ہے اور قابل دید بھی، کیونکہ ہم آپ کے لیے جو ہمارے پاس تھوڑا بہت ہے علم کا، جو ہمارے پاس تھوڑا بہت خزانہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کسی کتاب کے کوئی کھدرے سے، کسی ذہن کے کسی گمشدہ ورق میں جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ساجد صاحب کوریت کے نکال لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ تعالی جب بھی اس طرح کا موقع ہوتا ہے ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ٹھیک. معزز سامعین، چونکہ ہمارے پروگرام میں ہم نے مختلف شاعر حضرات کے حوالے سے پروگرام کیے تھے، بہت سے شعراء کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی جن میں بڑے بڑے شعراء شامل ہیں. تو ہمیں اکثر آپ کے کمنٹس کے ذریعے، آپ کے ان باکس کے ذریعے، آپ کی کالز، آپ کے خطوط کے ذریعے سے یہ پیغام ملا تھا کہ پروین شاکر کے حوالے سے پروگرام ہو، اور آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کر سکیں. مگر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی کسی بڑے شاعر یا بڑی شخصیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں اکثر پھر وہ آپ کو شاید اس طرح کا آپ کی امیدوں، آپ کی جو توقعات ہیں اس کے مطابق شاید نہ ہو، مگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم پروین شاکر کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو کر سکیں. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب جی، میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ ایک مختصر تعارف ان کا کرا دیں کہ پروین شاکر صاحبہ کی زندگی، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. بنیادی طور پہ پروین شاکر کا جو تعلق ہے وہ ہندوستان سے ہے. ان کے والد سید شاکر حسین پٹنہ سے تعلق رکھتے ہیں. ہندوستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور تقسیم کے وقت ان کے جو آبا و اجداد تھے 47 میں، وہ پھر کراچی آبا سے. ان کی والدہ کا نام افضل النساء بیگم تھا، اور ان کے والد سید شاکر حسین تھے. ان کا تعلق چونکہ اثنا شریف سے تھا تو وہ وہاں سے یہاں چل کے آئے، انہوں نے ہجرت کی. اور سب سے اہم بات اس حوالے سے یہ ہے، میں پروین شاکر کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ان کے والد بھی شعر کہا کرتے تھے، اچھے شاعر تھے. اگرچہ انہوں نے اس طرح مقبول شاعر نہیں ہوئے، لیکن اس زمانے میں شعراء بھی بہت زیادہ تھے اور وہ شعر کہہ لیا کرتے تھے. اور جامعہ کراچی سے پروین شاکر نے 1992 میں 1992 میں پھر ماسٹر کیا انگلش لٹریچر لسانیات میں، اور پھر ایم پی اے ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے پھر ایم پی اے کی ڈگری بھی حاصل کی. تو ایک لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے سب سے پڑھی لکھی خاتون تھیں. یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے اتنا پڑھا. پھر انہوں نے بھی جو ہمارے دوسرے شعراء و ادباء ہیں ان کی دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی درس و تدریس کے ساتھ اپنا
پنڈ جو ہے وہ جوڑ دیا، اپنا ناتا درس و تدریس کے ساتھ جوڑ دیا، اور عبداللہ گرلز کالج کراچی میں انہوں نے درس و تدریس کا باقاعدہ آغاز کیا. لیکن پھر چونکہ وہاں پہ جو بچیاں تھیں، وہاں پہ جو گرلز تھیں، وہ اور پروین شاکر کے جو ذہنی فاصلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، وہ وہاں پہ ایزی فیل نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ انگلش ٹو انگلش ٹرانسلیشن اور ان چیزوں کی وہ تھی، لیول پروین شاکر کا بہت بڑا اونچا تھا. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے CSIS کے ذریعے سول سروسز جو ہے وہ جوائن کیا، اور 1982 میں انہوں نے سول سروسز کا امتحان پاس کر کے سیکنڈ سیکٹری CBR وہ متعین ہوئی. پھر جو بھی ادیب ہیں، جو بھی بڑے نام ہیں سر، جو بھی بڑے نام ہیں، ان کی زندگی میں ٹریجڈیز، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور وہ ٹریجڈیز ہی وہ کہتے ہیں نا، اور ہوں گے جو بیٹھ گئے تک راہ میں، اور ہوں گے جو بیٹھ گئے تھک راہ میں، یہ حادثے ہمیں تو توانائی دے گئے. وہ حادثے توانائی دے دیتے ہیں. تو آرمی میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر نصیر خان سے پھر اس کی شادی ہوئی. ان کا جو خاندان تھا وہ بھی کنزرویٹیو تھا، اور پروین شاکر نے چونکہ بہت زیادہ پڑھا تھا، پڑھی لکھی خاتون تھی، ظاہر ہے انہوں نے مغربی ادب کا مطالعہ کیا تھا، انگلش لٹریچر. ان کی جو نظمیں ہیں، ایک ایک شاعر پہ اور ایک ایک نظم کا نام سے یہ متشرح ہے، بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے انگلش لٹریچر کو پڑھا نہیں بلکہ پیا تھا. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے، ان کے گھر کا ماحول بھی روایت پسند اور قدامت پسندانہ تھا. پروین شاکر کے سسرال والے پروین شاکر کی ملازمت سے خوش نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ پروین شاکر گھر بیٹھ کے بس سینے پر رونے کا کام کریں، لیکن بہرحال خود ڈاکٹر نصیر بھی پروین شاکر کی تعلیم اور عہدے کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا تھے. تو اس وجہ سے ان کی زندگی کی یہ گاڑی جو تھی وہ پٹلی سے اتر گئی، اور دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی. بڑی تلخ روایت قائم ہوئی پروین شاکر کی زندگی میں، بڑی تلخیاں اس شادی کی وجہ سے آئیں. چونکہ یہ ارینج میرج تھا، تو پروین شاکر نے اپنے والد صاحب کے کہنے پہ سب کچھ قبول کیا تھا، لیکن یہ شادی راس نہیں آئی. پھر پروین شاکر، جہاں تک پروین شاکر کی شاعری کا تعلق ہے سر، تو انہوں نے BA میں جب وہ تھی تو انہوں نے اس زمانے میں شاعری کا آغاز کیا تھا. اور سامعین یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پہلے وہ بینا تخلص کے نام سے شعر کہا کرتی تھی، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسنا شری سے ان کا تعلق تھا. اس بنا پہ میر انیس کی شاعری سے وہ متاثر تھیں. میر انیس چونکہ ایک بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں، بلکہ اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں. جہاں تک اردو مرثیہ کا تعلق ہے تو اس میں انیس اور دبیر یہ دونوں بڑے نام ہیں. تو پروین شاکر کی جو ابتدائی شاعری ہے اس میں کہیں کہیں میر انیس کا رنگ جھلکتا ہے. اس میں وہ خیمہ اور وہ پانی اور وہ کربلا اور یہ ساری چیزیں، خوشبو کی شاعری میں خاص طور پہ جو ان کی پہلی کتاب ہے وہاں پہ وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن پروین شاکر کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کو ابتدا میں جو استاد ملے وہ شعر اور نقد کے بہت بڑے استاد تھے. حسن عسکری ایک بہت بڑا نام ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور ایک جو بہت بڑے نقاد بھی تھے اور ماہر عروض بھی تھے. انہوں نے پروین شاکر کو صحیح پٹلی پہ ڈالا، اور اس کے بعد ازاں احمد ندیم قاسمی جیسے بڑے افسانہ نگار اور شاعر اور پتہ نہیں کیا کیا اتنا بڑا نام ہے کہ جو بالکل سمایا نہیں جا سکتا. ان پروین شاکر نے قاسمی صاحب کو اپنا استاد بنا لیا، اور انہوں نے فنون احمد ندیم قاسمی کا ایک ٹرینڈ سیٹر رسالہ تھا. لیکن اب ان کی جو بیٹی ہے منصورہ کبھی کبھی شائع کرا دیتی ہے، کبھی کبھی وہ نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ابتدائی شاعری پروین شاکر کی فنون میں چھپی. اس زمانے میں فنون میں شعر کا چھپنا یا غزل کا چھپنا جو تھا وہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی. کسی شاعر اور ادیب کے لیے 2 رسالے تھے، ایک کا نام تھا فنون، دوسرے کا نام تھا اوراق. ڈاکٹر وزیر آغا نکالا کرتے تھے سرگودا سے، اور فنون احمد ندیم قاسمی نکالا کرتے تھے لاہور سے. تو پروین شاکر کا پہلا تعارف فنون کے صفحات سے ادبی دنیا میں ہوا، اور پھر پروین شاکر نے حق شاگردی یا جو ان کی بیٹی ہونے کا انہوں نے کیا تھا دعویٰ، جب خوشبو اس کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پہ آیا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا اپنے عمو
کے نام جو باقی دنیا کے لیے احمد ندیم قاسمی ہے. یعنی خوشبو کا جو انتصاب تھا انہوں نے پروین شاکر نے احمد ندیم قاسمی کے نام سے کیا تھا، اور اس پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹہرا. زبردست. معزز سامعین، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ان کی زندگی میں ٹریجڈیز آئیں جن کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور بہت حد تک اسے اپنی شاعری میں بھی اس کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے. جیسے وہ لکھتی ہیں، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. تو پروفیسر صاحب، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں تو آپ نے ہمیں بتا دیا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ جو ان کی ادبی خدمات ہیں یا ادب کے حوالے سے ان کے جو تصانیف ہیں یا ادب کے حوالے سے جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اس حوالے سے سامعین کو کچھ بتائیں. آپ نے بڑا زبردست اس میں کیا کہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. پروین شاکر کے ہاں محبت کی جو ناہمواریاں ہیں، خاص طور پہ خواتین کے جو دکھ ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اردو شاعری کو ایک ایسا نسائی احساس دیا کہ جو ایک ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوا. ادبی خدمات کے حوالے سے ان کی جو پہلی کتاب ہے، اتنی کم عمری میں ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ 25 سال کی عمر میں 52 اس کی پیدائش ہے، اور خوشبو کا جو پہلا ایڈیشن ہے، اب تو پتہ نہیں کتنے ایڈیشن خوشبو کے آ چکے ہیں. 1977 1977 میں خوشبو کا پہلا ایڈیشن آیا تھا. اس کے بعد اس کی جو دوسری کتاب تھی صد برگ 1985 میں 1985 میں وہ منظر عام پہ آئی. انکار ان کا ایک اور شعری مجموعہ ہے جو 1991 میں 1991 میں جب ہم میٹرک میں تھے تو اس زمانے میں انکار کا اقرار کیا تھا لوگوں نے کہ پروین شاکر کی اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ چھپی ہے. اور پھر 1995 میں خود کلامی کے نام سے اس کا ایک اور مجموعہ شعری مجموعہ آیا. اور پھر کف آئینہ 1997 میں 1997 میں کف آئینہ کے نام سے ایک اور شعری مجموعہ. اور پھر یہ ساری چیزیں ماہ تمام کے نام سے پروین شاکر کی جو کلیات ہیں وہ یکجا صورت میں شائع ہوئی تھی. 25 سال کی عمر میں جب ان کی کتاب آئی تھی تو اس کم عمری میں قاسمی، فراز، علی سردار جعفری سے داد حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا. آپ اس زمانے کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیں آپ اس طرح. اور سر پروین شاکر کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ پروین شاکر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی کتاب ہے اور آپ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ایک بہت بڑے ادیب ہیں، تو میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کی کتاب پہ لکھوں تاکہ آپ کے اور آپ کے جو قارئین ہیں، آپ کے جو پڑھنے والے ہیں، تو ان کے درمیان ایک رابطہ اور ایک پل کا کام دوں. لیکن پروین شاکر کی انفرادیت یہ ہے. شکیب جلالی نے کہا تھا، شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. تو پروین شاکر بھی عام رستے پہ انہوں نے چلنا گوارا نہیں کیا. یہ غالب کا بھی کمال ہے سر. یہ اس زمانے سے غالب کی بھی انفرادیت یہ ہے. وہ سوال تھوڑا سا اس طرف چلا جائے گا، لیکن بہرحال غالب کی انفرادیت یہ ہے کہ غالب نے وبا میں مرنا گوارا نہیں کیا. دہلی میں وبا آئی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جس دن دہلی میں ایک جنازہ اٹھے وہ صرف غالب کا ہو. کیونکہ وبا عام میں تو بہت سے لوگ مر رہے ہیں، پھر نہ کہیں جنازہ اٹھتا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ بہت سے لوگ اس طرف جنازے میں جائیں گے، اس طرف جائیں گے، تو میرے جنازے کا جو اعلان ہے وہ اس لحاظ سے لوگ اس کو توجہ نہیں دیں گے. تو پروین شاکر نے بھی اسی راستے کو اپنایا. ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے کسی سے بھی دیباچہ لکھوانے کی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی. اچھا، کتنے لوگ اکثر تو ہم نے اس طرح کی کتابیں دیکھی ہیں کہ دیباچے زیادہ ہوتے ہیں اور جو مواد ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو اس طرح کی انفرادیت صرف خوشبو کا انہوں نے خود جو لکھا ہے، ایک لحاظ سے اپنا تعارف یا اس کتاب کا تعارف یا اپنی شاعری کے تھوڑے سے واقعات، اور پھر جون ایلیا نے جو اپنی کتاب ہے شاید،
اس کا جو دیباچہ انہوں نے خود لکھا ہے. تو ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے چونکہ ادب کے حوالے سے، تو مشتاق احمد یوسفی نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دوسرے لوگوں سے دیباچے لکھواتے ہیں تو جو دیباچہ نگار ہوتا ہے تو وہ اکثر جھوٹ لکھتا ہے نا کہ یہ اس طرح کا شاعر ہے اور یہ اس طرح ہے، اور پھر تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے طنز و مزاح میں کہ اپنی کتاب کا دیباچہ خود لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں بہرحال تو پروین شاکر کی جو شاعری ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے قاری اور ان کی آراء کے درمیان کوئی دوسرا حائل ہو جائے. وہ چاہتی تھی کہ کسی کی آراء کی روشنی میں ان کی شاعری کا اگر کوئی جائزہ لے گا تو قاری تو وہ چیزیں پڑھے گا پھر، اور اس تناظر میں اور اس چوکاٹ میں ایک لحاظ سے کہہ لیں اس چوکٹ میں جو ہے وہ آپ کی شاعری کو ناپنے اور شاعری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو انہوں نے یہ بالکل بیچ میں سے دیباچہ نگار کو اور نقاد کو نکال دیا اور انہوں نے براہ راست قاری اور اپنے درمیان جو ہے ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا تھا کہ سخن اور صاحب سخن کے درمیان تیسرا رستہ ہو تو یہ دونوں کے حق میں موزر ہے کہ جو شاعری ہے اور جو شاعری جس نے لکھی ہے تو ان کے درمیان، قاری کے درمیان تو تصنع سے انہوں نے گریز کیا. الفاظ ان کی شاعری میں ایسے رقص کرتے ہیں سر کے انسان اور گنگناتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ بالکل پڑھنے والا ششدر ہو کے رہ جاتا ہے. ایک قطعہ دیکھیں سر، جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی، جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی، ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے، میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پہ لب رکھ دیے آہستہ سے. تو اس طرح کی شاعری ہے کہ بندہ بالکل حیران ہو جاتا ہے. اور شاعری کا نام بھی یہی ہے، میرا جو سٹینڈرڈ ہے شاعری یہ نہیں ہے کہ بالکل فوراً آپ سمجھ جائیں اور اس طرح. شاعری یہ ہے کہ آپ سیدھے رستے پہ جا رہے ہوں یا ایک رستے پہ جا رہے ہوں اور آپ اس طرح کے کسی ایک ایسے حیرت میں مبتلا ہو جائے کہ آپ وہ رستہ چھوڑ کے کسی پگڈنڈی پہ نکل جائیں اور پھر گھوم پھر کے اس کی طرف آ جائیں، تو اس کو شاعری کہتے ہیں. غالب بڑا شاعر کیوں ہے؟ کیونکہ غالب کی شاعری پڑھتے وقت آپ کو حیرت محسوس ہوگی. یہ تمام چیزیں آپ کے ارد گرد، تمام واقعات آپ کے ارد گرد موجود ہیں لیکن آپ کی نظر اس پہ پڑتی نہیں ہے. غالب آپ کو اشارہ کر دیتا ہے کہ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا، کہ تمہارا وعدہ تمہارے کمر کی طرح بالکل کچا تھا، بالکل پتلا تھا، کیونکہ تم جیسا نازک محبوب وہ اس کو اگر تمہارا وعدہ مضبوط ہوتا تو اس کے لیے ایک بہت بڑے اس کی ضرورت ہوتی تھی، قوت ارادی کی ضرورت ہوتی تھی. تمہاری کمر کی طرح تمہارا وعدہ بھی کچا تھا، اس وجہ سے تم نے توڑ دیا. جی سر. پروفیسر صاحب، چونکہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے اس کے بڑے پن کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جس فن میں بھی آ جاتا ہے، جو بڑا انسان ہوتا ہے، بڑا شخصیت ہوتی ہے یا باکمال لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کسی فیلڈ میں کسی فن میں آتے ہیں تو اس فن میں نئی جہتیں لے کر آتے ہیں، جدت لے کر آتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح کے موضوعات ان کے شاعری میں ہمیں ملتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کیا جدت لے کر آئی، ان کی کیا ایک کنٹریبیوشن تھی ادب میں اس زمانے میں. اس زمانے میں سر دیکھیں، ایک تو ترقی پسند تحریک اپنی آخری سانسیں گن رہی تھیں اور جو مسائل تھے، مشینی زندگی، بے روزگاری اور اس طرح جو ہمارے وطن میں چونکہ کراچی میں وہ رہیں، پھر اسلام آباد آئیں، وطن میں غربت نے پنجے گاڑ رکھے تھے، اب بھی ہے، اب تو اور بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن بہرحال اس زمانے میں ایک حساس شاعر جب دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کچے کے ڈھیر پہ بچہ گند جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے، کباڑ کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، تو اس طرح کی شاعری مجھے عارف شفیق صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ عارف شفیق اس پہ بھی کتے جھپٹ پڑے، عارف شفیق اس پہ بھی کتے جھپٹ پڑے، روٹھی اٹھا رہا تھا جو کوڑے کے ڈھیر سے.
تو اس طرح کے کربناک حالات میں ایک حساس شاعرہ کس طرح اپنے آپ کو خوش و خرم دیکھ سکتی ہے جب اس کے گھر کے حالات بھی اس طرح ہوں، جب اس کے ذہن اور فکر میں بھی اس طرح کی ہلچل مچی ہوئی ہو کہ اس کو نہ گھر میں سکون ملتا ہے، نہ اس کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ پروان چڑھی۔ اس کا پھر ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام مراد تھا، وہ اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا، اور پھر وہ بیچاری این جوانی میں آپ کہہ لیں کار ایکسیڈنٹ میں، وہ تو میں نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور کار ایکسیڈنٹ میں بھی ان کا انتقال جو ہے ایک بہت بڑا ٹریجڈی اس وجہ سے ہے کہ وہ دبئی مشاعرہ پڑھنے گئی تھیں، وہاں سے واپسی پہ صبح سویرے جب وہ آ رہی تھیں تو اس کا جو ڈرائیور تھا وہ کار چلا رہا تھا، اور سامنے چوک میں ان کو ایک ٹرک سے ان کی ٹکر ہو گئی۔ کار کی ٹکر کیوں ہوئی؟ کیونکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہاں پہ جو بتیاں تھیں وہ نہیں تھیں، وہ بجھی ہوئی تھیں۔ اگر وہاں بتی سرخ ہوتی تو ظاہر ہے ٹرک گزر جاتا، پروین شاکر بھی بچ جاتی۔ ڈرائیور کا تو موقع پہ ہی انتقال ہو گیا تھا، اور پروین شاکر زخموں کی تاب نہ لا کے وہ چل بسی، اور پیچھے جو اس کے لواحقین تھے ان میں صرف ایک بیٹا مراد، ایک ان کی بوڑھی والدہ اور ایک بہن نسرین نام تھا میرے خیال میں اس کا، یہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تو بہرحال سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نیا دیا، کیا کچھ نیا دیا، اور کون سی چیزیں تھی جو ان کی شہرت کا باعث بنی۔ دیکھیں سر، اس زمانے میں بہت سی خواتین شاعری بھی کر رہی تھی، ان سے پہلے بھی خواتین نے شعر کہے تھے، لیکن اتنی جرت، اتنی بے باکی اور اتنے سلیقے اور اتنے طریقے سے کسی نے بھی جو محبت کی گرم بازاریاں ہیں ان کا ذکر، اپنے جو حقوق نسواں ہیں ان کا ذکر، ازدواجی زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں ان کا ذکر، ممتا کی پھوار میں بھیگی ہوئی خاتون تھی وہ، بچہ چونکہ اس کا موجود تھا، شوہر سے تو علیحدگی ہو گئی تھی، ظاہر ہے وہی ایک واحد سہارا تھا جس کو دیکھ کے وہ جیتی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں اس زمانے کی شاعری میں نہیں تھیں۔ یہ پروین شاکر کی دین ہے کہ اس نے پہلی دفعہ اس طرح کی چیزوں کو، جو بالکل جس کو ہاتھ لگانا بالکل گناہ سمجھا جاتا تھا، کہ کھل کے اس طرح اپنے محبوب سے، اپنے جو ان کے شوہر تھے ان سے، ان کے جو تعلقات تھے ان کا ذکر کرنا اس طرح۔ اور دیکھیں سر، پھر ایک اس طرح کی دل فریب انداز میں اور اس طرح کی خوبصورت انداز میں کہ ان سے اس طرح کی، خدا نخواستہ آپ ایک لحاظ سے فصاحت سے گری ہوئی کہہ لیں، یا اس طرح ابتذال جس کو کہتے ہیں، تو وہ رکاکت، ابتذال اور فصاحت سے گری ہوئی چیزیں بھی پروین شاکر کے ہاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دیکھیں سر، آپ نے کہا تھا کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ جی ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ارشاد جی، بالکل بالکل۔ میں سچ کہوں گی ہاں مگر پھر بھی ہار جاؤں گی۔ بالکل بالکل۔ اب اس شعر کی طرف دیکھیں کس خوبصورتی سے اس نے اشارہ کیا ہے کہ جو مرد اور عورت کے درمیان ہماری سوسائٹی میں، بالکل سر، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ اس ایک شعر کو آپ پھیلائیں نا، اس ایک شعر کو آپ پورے معاشرے پہ جو ہے وہ ہمارے وہ لائیں۔ مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک مظلوم سچ بولتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ ان کے پاس وکیل کو دینے کو پیسے نہیں ہوتے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ٹاپ کا وکیل جو ہے وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ میں سچ کو سچ ہی کہوں گی، مجھے خبر ہی نہ تھی، میں سچ کو سچ ہی کہوں گی، مجھے خبر ہی نہ تھی، تجھے بھی علم نہ تھا میری اس برائی کا۔ زبردست۔ میں سچ کو سچ ہی کہوں گی، مجھے خبر ہی نہ تھی، تجھے بھی علم نہ تھا میری اس برائی کا۔ کوئی سوال جو پوچھے تو کیا کہوں اس سے، کوئی سوال جو پوچھے تو کیا کہوں اس سے، بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا۔ زبردست۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جج سے لے کے عدالت تک، اور عدالت سے لے کے وہاں پہ جو محرر ہے، سارے کے سارے جھوٹوں کے ساتھی ہیں، اور یہ اس پورے دور کا المیہ ہے۔ اور یہ المیہ آج دیکھیں شاعر کیا کرتا ہے، شاعر انکشاف کرتا ہے، شاعر پیشن گوئی کرتا ہے، تو وہ شاعر کی جو پیش گوئی ہوتی ہے وہ بعد میں سچ ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کس زمانے میں، 1934 سے کہ 35 میں اقبال نے نظم کہی تھی ساکی نامہ،
گراں خواب چینی سنبھلنے لگے اور ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. 1949 میں جو ہے چائنا اور اب چائنا کو دیکھیں, یہ ہوتی ہیں, ان کا ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے زمانے سے وہ آگے ہوتے ہیں سر, پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں. اور گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا. وہ دیکھیں سر, یا پھر وہ جو ماسکو اور اس کی جو وہ تھی صورتحال تھی کمیونزم کی, تو یہ ساری چیزیں سر. تو یہ پروین شاکر کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کو آواز دی, خواتین کے جو حقوق تھے ان کو انہوں نے ابھارنے کی کوشش کی. اور پروین شاکر کے تتبع میں آپ نے کہا ایک عہد کو اس نے متاثر کیا نا, تو پروین شاکر کی تتبع میں پھر اس طرح خواتین کو جرت مل گئی, جرت گفتار. بالکل, ایک تو این جی او والے ادھر ادھر ہانک رہے ہیں اور ادھر ادھر یہ کر رہے ہیں, اس طرح کی نہیں, بے باکی, اور اس طرح ایک خوبصورت انداز میں اپنی بات منوانا کہ میری یہ بات سچ ہے, اس میں یہ سچائی ہے, اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. بالکل, مطلب بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے معاشرے میں موجود ناہمواریوں کی طرف اشارہ کیا, بالکل, اور اپنا مقدمہ لڑا اپنی شاعری کے ذریعے. ٹھیک, معزز سامعین, پروفیسر گوہر نوید صاحب کے ساتھ ہماری یہ نشست جاری رہے گی, جس میں ہم پروین شاکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے, ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کریں گے. مگر آئیے آپ کو پروین شاکر کا ایک خوبصورت کلام سنواتے ہیں.
معزز سامعین، ہم آپ کو پروگرام میں واپس خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروین شاکر کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی۔ پروفیسر صاحب، جی سر، یہ جو پروین شاکر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیمنزم کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے، یا حقوق نسواں کے لیے انہوں نے ایک بھرپور آواز اٹھائی ہے اور بہترین انداز میں اٹھائی ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ان کی جو شاعری ہے یا ان کا جو کام ہے اس میں فیمنزم کو کس حد تک ایک مثبت انداز میں پیش کیا، اور خواتین کے حقوق کے لیے یا ان کی آواز کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پروین شاکر وہ شاعرہ ہیں جنہوں نے عورتوں کے جذبوں کو آواز دی۔ جی سر، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں۔ دیکھیں سر، اگر آپ پس منظر میں تھوڑا سا جھانکیں تو ایسا نہیں ہے کہ اردو شاعری میں خواتین شعراء یا خواتین لکھاری نہیں آئیں۔ یا پروین شاکر کے زمانے میں ہی کشور ناہید جو ابھی حیات ہیں وہ بھی شعر کہتی تھی۔ فہمیدہ ریاض جن کا انتقال ہو چکا ہے، فہمیدہ ریاض نے اتنی زبردست نظم لکھی ہے، دریدہ دہن، میرا خیال ہے کہ ان کی کتاب کا نام ہے، مجموعے کو میں پڑھ چکا ہوں۔ تو ان سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ جائیں پس منظر میں تو ادا جعفری، جس کو ادا بدایونی بھی کہا جاتا تھا، اور اسی زمانے میں بہت سی اور بھی خواتین شعراء موجود تھیں، لیکن پروین شاکر کے بارے میں یہ خاص تاثر کیوں پایا جاتا ہے، یہ بہت اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادا بدایونی، کشور ناہید، شبنم شکیل، فہمیدہ ریاض یا اس طرح کی اور بھی جو بہت سی شعراء ہیں، تو انہوں نے اس طرح کی انفرادی رستے کا انتخاب نہیں کیا، اسی طرح کی انفرادیت اپنے لیے پیدا نہیں کی۔ دیکھیں، پروین شاکر کہتی ہے کہ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دھو گڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ تو اس طرح مکمل انداز میں، یا لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں، سکھ اس سے عجیب، اس طرح کے جو چیزیں آپ کو ملیں گی، تو یہ پہلے زمانے کی شاعری میں نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے پروین شاکر کے بعد یہ فیمینزم کا، حقوق نسواں کا، یا اس طرح ادب میں خواتین کی جو آپ ایک لحاظ سے انفرادیت کہہ لیں، تو یہ پروین شاکر کی جو خوشبو کتاب تھی، اس کے بعد یہ ٹرینڈ سیٹر کتاب بن گئی تھی، اور اس کے بیک فلیپ پہ لکھا ہے دہلی ریکارڈر، وہاں کا ایک اخبار ہے ہندوستان کا، وہاں اس نے ایک بڑی زبردست کوٹیشن انگریزی میں کہی ہے کہ شی ہیز گیون دا موسٹ بیوٹیفل فیمیل ٹچ ٹو اردو پوئٹری، کہ اس نے ایک خوبصورت نسائیت یا خواتین کا احساس جو ہے انہوں نے اردو شاعری کو دیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جب ذات کے کرب کی بات کرتی ہے، وہ جو خود آگہی کے احساس کو شعر کا لبادہ پہناتی ہیں، تو دیکھیں، اتنا سمجھ چکی تھی میں اس کے مزاج کو، اتنا سمجھ چکی تھی میں اس کے مزاج کو، وہ جا رہا تھا اور میں حیران بھی نہ تھی۔ یا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یا یہ دیکھیں کہ خوشبو ہے، چاندنی ہے، لبے جو ہے اور میں، خوشبو ہے، چاندنی ہے، لبی جو ہے اور میں، کس بے پناہ رات میں تنہا کیا مجھے۔ تو ان سے پہلے جو خواتین کی شاعری ہے ان میں اس طرح کا کھل کر اظہار نہیں ملتا۔ یہ پروین شاکر کا کمال ہے کہ انہوں نے نسائیت کا جو ٹچ ہے نہ صرف وہ دیا، بلکہ خواتین کو ایک آواز اور اس طرح کی جرت گفتار خواتین کو عطا کی کہ اس کے بعد یہ فیض نے کہا تھا نا کہ ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد،
फैज़ गुलशन में वही तर्ज़ बयां टिकरी है। तो वो एक ट्रेंड जो था वो बाद में उनकी गज़लों में, उनकी नज़मों में जो कामयाब तजर्बात हैं, नई अलामात हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन की अलामात हैं, इस्तिआरात हैं, इनको अपना कर उन्होंने न सिर्फ अपने असरी मसाइल को बहुत लतीफ़ पैराए में बयान किया बल्कि अपनी ज़ात के रेज़ा रेज़ा होने के हवाले से उन्होंने मुस्कुराहटों और मुसरतों के लम्हात को भी समेटा है। तो इस तरह की चीज़ें परवीन शाकिर से पहले आम नहीं थी। परवीन शाकिर ने उन ख़ास चीज़ों को कि जिनको दूर से देख के लोग कतरा जाते थे या कूचे के उसके बाशिंदों ने दूर ही से उसको सलाम किया, मीर ने कहा है। तो परवीन शाकिर ने उनको जो ख़वातीन थी उनको कहा कि इसको आप अपना सकती हैं, इसको आप अपने शेर के जामे में दूसरों तक पहुंचा सकती हैं। ये कोई इस तरह का शजर ममनुआ नहीं है कि खुदा न खास्ता आपने इसको हाथ लगाया तो आपको जन्नत बदर किया जाएगा। तो ये परवीन शाकिर की एक देन है और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला जो आज तक जारी है। बल्कि अब तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की बहुत सी ख़वातीन शुअरा हैं। यहाँ पे बुशरा फ़र्रुख है, हमारी मर्दान की एक छोटी सी साहिब किताब शायरा है आसमा सहर, उसके बड़े प्यारे और अच्छे शेर है। साहिब किताब भी हैं, किताब भी उसकी छप चुकी है। और भी इस तरह के बहुत सी शायरात हैं कि जो परवीन शाकिर ही के रंग में या उनकी तक़लीद में या उनका जो ज़ुबान बयान है उनके ततब्बो में जो है वो शेर कहती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि परवीन शाकिर जो थी वो अहमद नदीम कासमी, मीर अनीस, इनसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थी और किसी हद तक शायद उनकी तक़लीद भी उनकी शायरी में नज़र आती है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में या मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो परवीन शाकिर की शायरी से भी कुछ लोगों ने उनकी तक़लीद की या उनके अशार को मतलब उनके असलूब को अगर फॉलो किया है, तो उस हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि मेरे इल्म में है कि आप एक किताब भी लिख चुके हैं इस हवाले से। जी असल में सर बात यह है कि अगर एतराफ़ परवीन शाकिर ने ख़ुद कहा है ना, तेरे बदलने के बावस्फ़ तुझको चाहा है, तेरे बदलने के बावस्फ़ तुझको चाहा है, ये एतराफ़ भी शामिल मेरे गुनाह में है। तो अगर बंदा एतराफ़ कर ले, मिसाल के तौर पे मैं फ़राज से मुतासिर हूँ और मेरे किसी शेर में फ़राज का कोई अक्स या इस तरह कोई चीज़ नज़र आ जाए जिस तरह फ़राज ने कहा है कि इससे पहले कि बेवफ़ा हो जाएं क्यों न ए दोस्त हम जुदा हो जाएं, ददे नमख की चिदयो बल न माड़ुशु द्वाड़ा, ददे नमख की चिदयो बल न माड़ुशु द्वाड़ा, नुखा बदावी ची ददे ज़ायस्तानुशु द्वाड़ा। तो अगर कोई इसके नीचे अहमद फराज या कोई इस तरह इसको कामों में वो कर ले तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये इसने वहाँ से रोशनी हासिल की है, वहाँ से उसने ये ख़याल मुस्तार लिया है। लेकिन इस तरह बदकिस्मती की बात यह है कि बाज़ लोग उन्हीं की सोच और उन्हीं की फ़िक्र को यहाँ पे अपने अल्फाज में उसी तरह का मजमून बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम इस वजह से होते हैं कि कहाँ परवीन शाकिर की पुख्तगी, कहाँ परवीन शाकिर का इस्तिआरा और तशबीह, कहाँ परवीन शाकिर का कहने का अंदाज़, कहाँ परवीन शाकिर की बंदिश और कहाँ यहाँ किसी सरफेरे और किसी दिल जले के दिल का पफोला जो इधर उधर की हाँकता है। तो ये एतराफ़ जो है वो करना चाहिए। देखें चिराग से चिराग जलता है, उसने कहा है कि सैफुद्दीन सैफ ने पूरी गज़ल बड़ी ज़बरदस्त है कि आपसे अर्ज़ मुलाकात नई बात नहीं, आपसे अर्ज़ मुलाकात नई बात नहीं है, मेरे लब पे वही बात नई बात नहीं, आप आ जाएं तो रिमझिम की सदा नाच उठे, आप आ जाएं तो रिमझिम की सदा नाच उठे, वरना ये रात ये बरसात नई बात नहीं। और मैं इस शेर पे आ रहा था कि सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो जाहिर है कि परवीन शाकिर का जो तसव्वुर महब्बत है, परवीन शाकिर का जो उसलूब है, उन्हीं को लोग फॉलो करेंगे। परवीन शाकिर के वही महबूब और इस्तिआरा और जंगल और ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप उसी की ततब्बो कर रहे हैं तो कम से कम किताब पे अपनी किसी कलाम पे लिखे परवीन शाकिर के तासुर में, तो मेरे ख़्याल में ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप इस तरह की बड़ी शायरा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इससे आपका कद काट भी बढ़ जाएगा, बजाय इसके कि आप सरका और ये तवारुद और इन चीज़ों का वो सहारा लें। तो मेरे ख़्याल में ये ज़रा अच्छी बात नहीं होगी। ठीक, मोअज़्ज़िज़ सामीन, परवीन शाकिर के हवाले से हमारी ये गुफ्तगू और प्रोग्राम जारी रहेगा। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है,
اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ معزز سامعین، پروین شاکر کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آئیے آپ کو مہدی حسن کی آواز میں ان کی ایک خوبصورت غزل کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، آپ کو سنواتے ہیں۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی، اس نے خوشبو میری پذیرائی، کو بکو پھیل گئی بات۔ کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، گئی بات۔ وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں بھی گیا، لوٹا تو میرے پاس آیا، لوٹا تو میرے پاس آیا، پاس پاس وہ کہیں بھی لوٹا تو میرے پاس آیا،
बस यही बात है सच्ची मेरे, बस यही बात अच्छी मेरे हर जाए, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। उसने खुशबू मेरी पसीनाई उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, हाथ रखा, हाथ रखा, उसने जलती उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासी मसीहाई, रूह तक आ गई तासी मसीहाई। मेरी पसीनाई उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, हाथ रखा, हाथ रखा, उसने जलती हुई उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासी मसीहाई, रूह तक आ गई तासी मसीहाई। उसने खुशबू मेरी पसीनाई को गई शहनाज़ाई को बदू اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔
معزز سامعین، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں واپس خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروین شاکر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے پروفیسر گوہر نوید صاحب کے ساتھ۔ پروفیسر صاحب، ہر بڑا شاعر جو ہوتا ہے اس کی شاعری میں، اس کے خیالات میں، اس کی سوچ میں ایک رومانٹسزم ہوتا ہے، رومانویت ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں کہ جو پروین شاکر کی شاعری میں کس قسم کا رومانٹسزم ملتا ہے؟ یہ بھی ایک لحاظ سے بہت بنیادی سوال ہے۔ رومانٹسزم کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں وہ رومانٹسزم کو صرف عشق و محبت کے حوالے سے لیتے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع پس منظر رکھنے والی اصطلاح ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور رومانس اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی۔ اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں گے تو پھر پوری رومانی تحریک کو زیر بحث لانا ہوگا، لیکن بہرحال سر دست اس سے صرف نظر کر کے اتنا بتاتا چلوں کہ پروین شاکر کی جو رومانٹسزم ہے وہ بھی اسی روایت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو مغرب میں رومانٹسزم کی تحریک تھی نہ صرف اس کا مطالعہ کیا تھا بلکہ شعوری طور پر وہ کیٹس، شیلے اور ان شعراء سے بہت زیادہ متاثر تھیں، کیونکہ ان کی جو نظمیں ہیں اور خاص طور پہ نثری نظمیں ہیں ان میں ان شعراء کا اثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ایک اس لحاظ سے، لیکن یہاں چونکہ انہوں نے زندگی یہاں مشرق میں گزارنی تھی، وہ یہاں پہ کراچی اور اسلام آباد میں زندگی بسر کر رہی تھی، تو پھر مشرقیت کی رومانٹسزم کے اپنے تقاضے ہیں۔ رومانٹسزم بنیادی طور پہ جو بھی رومانی شاعر ہوتا ہے وہ آزادی پسند ہوتا ہے، وہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ ماضی پرست ہوتا ہے، ناسٹیلجیا کو وہ ذہن و فکر میں بسا کے ان کو جو ان کی گزری ہوئی زندگی ہے وہ پیاری ہوتی ہے اور موجودہ حالات سے وہ نالاں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پروین شاکر کی شاعری میں ملیں گی، کیونکہ ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میں غلط وقت میں پیدا ہوئی ہوں، کیونکہ یہاں پہ معاشرے کی ناقدری کا احساس کہ معاشرہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور سب سے پہلے جو دکھ ہے محبت کے وہ بھی پروین شاکر کے ہاں آپ کو ملیں گے۔ اور دیکھیں، ایک عجیب قسم کا لطیف سا احساس ہے ان کی رومانیت میں۔ خیالی بہشتیں پروین شاکر نے اختر شیرانی کے مقابلے میں بہت کم آباد کی ہیں، کیونکہ پروین شاکر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دنیا مادہ پرست ہے، یہاں پہ مادے کی حکومت ہے اور لوگ مادے کو پوجتے ہیں۔ تو پروین شاکر نے اختر شیرانی کے مقابلے میں اس طرح کی رومانیت کہ اس طرح کی جگہ ہوگی اور اس طرح وہ ہوگا، اور احساس سکوت جس پہ تقریر بھی پیدا ہو، اقبال نے کہا ہے۔ تو یہ چیزیں پروین شاکر کے ہاں نہیں ہیں۔ پروین شاکر کے ہاں دیکھیں، میری خواہش کے بھیگے جنگلوں میں، میری خواہش کے بھیگے جنگلوں میں، تیری خواہش کے بھیگے جنگلوں میں میرا تن مور بن کے ناچتا ہے۔ اس طرح کی شاعری ہے سر، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں سر، اس شعر کو، کیفیت کو، سب سے بہترین چیزیں پروین شاکر کے ہاں ایک کیفیت کا احساس ہے۔ اگر کوئی خود اس کیفیت سے گزرا ہے تو میرے خیال میں پروین شاکر کا شعر ان کے دل میں بالکل تیر کی طرح پیوست ہوگا۔ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی، اور کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دیکھیں یہاں مشرقیت آ جاتی ہے سر، کہ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے اور آپ صرف اس مروت کی خاطر خاموش ہیں کہ وہ سچ بات اگر آپ کہیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور کیوں چھوڑ کے چلا گیا اور کون سی یہ خرابی تم میں تھی، وہ تو بہت اچھا انسان تھا۔ یہ عورتیں اس طرح کی باتیں ادھر ادھر کرتی ہیں نا، اڑوس پڑوس کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کی زخموں پہ نمک پاشی کرتی ہیں، تو کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو یہ خوبصورت انداز میں انہوں نے معاشرے کے اندر موجود اس تضاد کو جو مرد اور خواتین کے حوالے سے اکثر پایا جاتا ہے، یا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اکثر جو گناہگار ہوتا ہے
جو سنگیت الزام کا جو تیر ہوتا ہے نا اسی پہ وہ اسی خواتین کے اوپر آتا ہے کہ جی بس آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا. بالکل آپ ہی نباہ کرتی. اس کی وہ جان فراز کہتے ہیں نا, اس کی وہ جان اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. تو یہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا تھا نا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. وہ انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے, انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا. اور آخری شعر بڑا زبردست ہے کہ میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی, میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا. یہ یاد کے نام زندگی کی کتاب کا انتصاب کرنا. تو یہ دیکھیں نیا پن اس طرح ہوتا ہے کہ انتصاب کتاب کے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا اس کو پھر شعر میں استعمال کرنا اور پھر شعری زبان دینا. تو اس طرح کی پروین شاکر کی جو رومانیت ہے وہ بڑی زبردست ہے. نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی, وہ آیا کہ چلے بھی گئے ملے بھی نہیں. یہ بڑی یہ پوری غزل بڑی زبردست ہے نا. بجا کہ آنکھ میں نیندوں کے سلسلے بھی نہیں, رومانیت کو دیکھیں اور اس تنازع کو. بجا کہ آنکھ میں نیندوں کے سلسلے بھی نہیں, شکست خواب کے اب مجھ میں حوصلے بھی نہیں. نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی, وہ آئے آ کے چلے بھی گئے ملے بھی نہیں. اور دیکھیں پھر امید کی بات کہ رومانی شاعر عام طور پہ مایوس ہوتا ہے, لیکن پروین شاکر کی رومانیت میں یہ بھی ایک لحاظ سے یہ کون لوگ اندھیروں کی بات کرتے ہیں, یہ کون لوگ اندھیروں کی بات کرتے ہیں, ابھی تو چاند تیری یاد کے ڈھلے بھی نہیں. زبردست. اور یہ دیکھیں سر, ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے, ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے, ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں. ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں. اور یہ بہت حد ہے کہ خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب کے, خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب کے, وہ برہمی ہے کہ ان سے ہمیں گلے بھی نہیں. وہ برہمی ہے کہ ہم سے انہیں گلے بھی نہیں. تو دیکھیں اس طرح کا احساس آپ محسوس کریں, اس کو جو ہمارے سامعین ہیں وہ اس کو محسوس کریں گے, اور پھر اپنے تاثر میں اپنے تناظر میں جب پروین شاکر کے شعر کو جانچنے کی کوشش کریں گے, میرے خیال میں ان پہ بہت سے دروا ہو جائیں گے. یہ آپ جب پروین شاکر کے شعر سنا رہے ہوتے ہیں تو کافی مطلب ایک انسان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے اس ایشو پہ جس پہ وہ لکھ رہی ہوتی ہیں, یا اس چیز کے اوپر جس پہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. معزز سامعین, میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی ہمیں اپنے جو ہمارے فیس بک پیج پر یہ پروگرام چل رہا ہے تو اس میں آپ کمنٹ میں ہمیں کوئی پروین شاکر کا اچھا سا شعر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. پروفیسر صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ نے تو ہمیں پروین شاکر کی شاعری میں جو خواتین کے حوالے سے, ان کے جذبات کے حوالے سے, فیمنزم کے حوالے سے, حقوق نسواں کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور مختلف چیزیں آپ نے ڈسکس کی. میں چاہوں گا کہ آپ پروین شاکر کی جو شاعری ہیں اس میں مٹی سے محبت اور وطن کی چاہت کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں, ان کی سوچ ہے, اس سے ہمیں کچھ آگاہ کریں. دیکھیں سر, عام طور پہ جو تخلیق کار ہوتا ہے, جو فنکار ہوتا ہے, ہر فنکار کو اپنی مٹی سے اور اپنے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی مٹی سے اٹھا ہوا ہوتا ہے اور اسی مٹی کے لوگوں نے اس کو عزت دی ہوتی ہے, تو وہ اتنا کور چشم نہیں ہوتا کہ کم از کم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ بے وفائی کرے. پروین شاکر کا جو عہد ہے, پروین شاکر نے جس زمانے میں شعر کہے 76-77 میں اس کی پہلی کتاب آئی تھی خوشبو, اور اس کے بعد ایک دور ہوا جس میں شعراء نے ایک اس طرح کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا. تو پروین شاکر بھی یہ چیزیں دیکھ رہی تھیں. ظاہر ہے ایک ٹرینڈ بھی تھا جمہوریت کے لیے جدوجہد, انسانی حقوق کے لیے جدوجہد. تو ایک حساس فنکارہ کی طرح وہ ان کے سامنے بھی یہ چیزیں موجود تھیں. اور پھر اس طرح کے بہت سے لوگ تھے کہ جو سبک سر بن کے کیا پوچھے کہ ہم سے سرگرا کیوں ہو, غالب نے کہا تھا. تو وہ وہاں پہ بک گئے, بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو. فراز نے کہا ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے. تو فراز کا ایک اور شعر بھی میں اگر آپ کی اجازت ہو سر, بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا, بالکل سر, گداگران سخن کے ہجوم سامنے. تو پروین شاکر نے اسی تناظر میں دیکھیں کہا تھا کہ ہمارے عہد میں شاعر کے نرخ کیوں نہ بڑھیں, ہمارے عہد میں شاعر کے نرخ کیوں نہ بڑھیں, امیر شہر کو لاحق ہوئی سخن پہمی,
ہمیر شعر کو لاحق ہوئی سخن فہمی کہ میں بھی شعر کو سمجھتا ہوں اور آپ ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے لیے لکھیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں. لیکن پروین شاکر آرام سے نہیں بیٹھی. پروین شاکر کو اپنے وطن سے, اپنے پاکستان سے بہت زیادہ محبت تھی, اگرچہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہندوستان سے تھا. وہ مشاعرہ پڑھنے ہندوستان گئیں, کئی دفعہ گئیں, دبئی اور اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں. لیکن انہوں نے جو خوبصورت شعر کہا ہے, اور اس طرح اور بھی بہت سے شعر ہیں, لیکن یہاں پہ وقت ہمارا دامنگیر ہے, وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہ بھی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. تو اس خاک نے پروین شاکر کو جتنی محبت دی تھی وہ آج تک برقرار ہے. وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی خاک, ہم بھی اسی خاک سے اٹھے ہیں, اور وہی آب و گلی ایران, وہی تبریز ہے ساقی. تو انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک, جب تک یہ دنیا ہے اور اردو زبان و ادب کے متوالے موجود ہیں, پروین شاکر کا نام عزت اور محبت سے لیا جائے گا. پروفیسر صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے سننے والوں کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں پروین شاکر کے حوالے سے بتایا, ان کی شاعری کے حوالے سے بتایا, ان کی سوچ اور افکار کے حوالے سے سننے والوں کو آپ نے آگاہی دی. مگر سر, مجھے پتہ ہے کہ چونکہ آپ پروفیسر بھی اردو کے ہیں اور چاہنے والے بھی اردو کے ہیں, اردو سے محبت بھی ہے, اور اردو کے جو شاعر حضرات ہیں یا جو ادیب ہیں ان سے آپ کی محبت ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جاتے جاتے کچھ سنائیں. اور سر, مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ جتنا آپ کو پروین شاکر کی شاعری معلوم ہے اتنی شاید ہی کسی کو اتنی معلوم ہو, تو ہمیں کچھ جاتے ہوئے سنا دیں. پروین شاکر نے کہا تھا کہ بہت عزیز ہیں آنکھیں میری اسے, لیکن وہ جاتے جاتے انہیں کر گیا ہے پرنم. پھر میں آپ کی آنکھیں پرنم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, لیکن ایک نظم ہے جو زمانے طالب علمی سے مجھے یاد بھی تھی, اور اب اس میں ہو سکتا ہے ایک آدھ شعر ادھر ادھر ہو جائے. تو یہ ایک لحاظ سے پروین شاکر کا جو دور ہے, پروین شاکر کا جو عہد ہے, یا ایک لحاظ سے یہ کہہ لیں کہ پروین شاکر کی جو شاعری ہے اس کی ایک جامع تصویر ہے. وہ نظم مجھے یاد ہے, وہ بھی سامعین کی نظر آپ نے فرمائش کی ہے, تو بصد شکر. دیکھیں سر, نظم کا نام ہے, خوشبو کتاب میں ہے, اتنا معلوم ہے. اپنے بستر پہ بہت دیر سے میں نیم دراز, اپنے بستر پہ بہت دیر سے میں نیم دراز سوچتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا. میں یہاں ہوں مگر اس کوچے رنگوبو میں, روز کی طرح سے وہ آج بھی آیا ہوگا, اور جب اس نے وہاں مجھ کو نہ پایا ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں. آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہیں, میری ہر دوست سے اس نے یہی پوچھا ہوگا, کیوں نہیں آئی وہ, کیا بات ہوئی ہے آخر, خود سے اس بات پہ 100 بار وہ الجھا ہوگا. زبردست. کل وہ آئے گی تو میں اس سے نہیں بھولوں گا, کل وہ آئے گی تو میں اس سے نہیں بھولوں گا, آپ ہی آپ کئی بار وہ روٹھا ہوگا. وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن, وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے یہ سوچا ہوگا. راہداری میں ہر اعلان میں پھولوں کے قریب, اس نے ہر سمت مجھے آن کے ڈھونڈا ہوگا. نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا, نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا, غیر محسوس طریقے سے وہ چونکا ہوگا. ایک جملے کو کئی بار سنایا ہوگا, بات کرتے ہوئے 100 بار وہ بھولا ہوگا. یہ جو لڑکی نہیں آئی ہے کہیں وہ تو نہیں, یہ جو لڑکی نہیں آئی ہے کہیں وہ تو نہیں, اس نے ہر چہرہ یہی سوچ کے دیکھا ہوگا, اس نے ہر چہرہ یہی سوچ کے دیکھا ہوگا. جانے میں فل ہے مگر آج فقط میرے بغیر, ہائے کس درجہ وہی بزم میں تنہا ہوگا. کبھی سناٹوں سے وحشت جو ہوئی ہوگی اسے, اس نے بے ساختہ پھر مجھ کو پکارا ہوگا. چلتے چلتے کوئی مانوس سی آہٹ پا کر, دوستوں کو بھی کسی عذر سے روکا ہوگا. یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں, یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں, آنکھ میں پڑ گیا کچھ کہہ کے یہ ٹالا ہوگا. کتنا زبردست محاکات ہے, کتنا زبردست. اور گھبرا کے کتابوں میں جلی ہوگی پناہ, اور گھبرا کے کتابوں میں جلی ہوگی پناہ, ہر سطر میں میرا چہرہ ابھر آیا ہوگا. جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر, جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر, اس نے آہستہ سے دیوار کو تھاما ہوگا.
زبردست. سوچ کر یہ کہ بہل جائے پریشان یہ دل، یوں ہی بے وجہ کسی شخص کو روکا ہوگا. یہ باتیں ختم ہوتی ہیں اور پھر دیکھیں اتفاقاً مجھے اس شام میری دوست ملی. اتفاقاً مجھے اس شام میری دوست ملی. میں نے پوچھا کہ سنو آئے تھے وہ کیسے تھے؟ مجھ کو پوچھا تھا، مجھے ڈھونڈا تھا چاروں جانب. اس نے ایک لمحے کو دیکھا مجھے اور پھر ہنس دی. اس نے ایک لمحے کو دیکھا مجھے اور پھر ہنس دی. اس ہنسی میں وہ تلخی تھی، اس ہنسی میں وہ تلخی تھی کہ اس سے آگے کیا کہا اس نے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے خوابوں کا بھرم ٹوٹ گیا. یعنی اس نے بالکل میرا پوچھا بھی نہیں تھا اور میری اتنی بڑی دنیا آباد کی تھی. تو اس طرح کی اور بھی بہت سی نظمیں ہیں. پروین شاکر کی نثری نظمیں بھی ہیں. ایک اور چھوٹی سی نظم ہے کہ میں کچی نیند میں ہوں، میں کچی نیند میں ہوں اور اپنے نیم خوابیدہ تنفس میں اترتی چاندنی کی چاپ سنتی ہوں. گماں ہے آج بھی شاید میرے ماتھے پہ تیرے لب ستارے ثبت کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے شعر ہیں. ان کا ایک ایک مصرع، ان کا ایک ایک بیت، ان کی ایک ایک نظم، ان کی ایک ایک غزل سے کی کئی طرح کی تشریحات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروین شاکر پہ بولنے کا موقع دیا. اور پروین شاکر نے کہا تھا نا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. پروفیسر غور نوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور پختونخوا ریڈیو کے لیے آپ اکثر اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. معزز سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے پروگرام کا اختتام پروین شاکر کے اس شعر پہ کروں گا. میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی، میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی، وہ شخص آ کے میرے شہر سے چلا بھی گیا. Oh.